جان کو سینوں میں ہم میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، کہ جب میری امتی 15 چیزوں کو عام کرے، 15 چیزوں کو شروع کرے تو بلائے نازل ہونا شروع ہو جائے، مصیبتیں، تکالیف۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ وما ہی یا رسول اللہ، وہ 15 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا کان المغنم دولا، جب غنیمت کو لوگ دولت شمار کرے، غنیمت مالی غنیمت میں کوئی مال آ جائے اور اس کو ذاتی جاگیر لوگ شمار کرے، والامانۃ مغنما، اور امانت کوئی کسی کی امانت کسی کے پاس ہے، کسی آدمی کی امانت ہے، کوئی حکومتی امانت ہے، قومی امانت ہے، تو اس کو غنیمت لوگ شروع کرے، والزکاۃ مغرما، اور زکوٰۃ دینے کو لوگ جرمانہ شروع کرے، یہ زکوٰۃ کیا تو ٹیکس ہے، یہ تو کوئی جرمانہ ہے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور ایک آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اتنے انداز سے آگے بڑھے کہ اس میں خیر اور شر اور گناہ اور کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، اور بیوی کی اطاعت میں بہت زیر آگے بڑھ جائے، وَعَقَّ أُمَّهُ، بیوی کی اطاعت کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی شروع کرے، وَبَرَّ صَدِيقَهُ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ تو اچائی کرے، نیکی کرے، لیکن وَجَفَا أَبَاهُ، اپنے باپ کی ساتھ جو ہے ظلم کرے، اس کے ساتھ بے وفائی کرے، دوستوں کے ساتھ دوستی، اچائی، اور اپنے والد کے ساتھ برائی کرنا شروع کرے، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مساجد میں شور شرابہ شروع ہو جائے، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کی جو سربراہ ہو، قوم کی جو ذمہ دار ہو، قوم کی جو ممبر ہو، جو ذمہ دار ہو وہ ارذل ہو، رذیل آدمی ہو، خراب آدمی ہو، لوگ اپنی ذمہ داری کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اپنی کسی عہدے کے لیے کسی خراب آدمی، رذیل آدمی کو اس کو ذمہ دار بنائے، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الشَّرِّ، اور ایک آدمی کی عزت صرف اس وجہ سے لوگ کرتے ہیں اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس شر سے ڈرنے کے لیے لوگ اس کی عزت کرنا شروع کریں، وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، اور شراب پینا شروع ہو جائے، وَلُبِسَ الْحَرِيرِ، اور جب لوگ ریشم کے لباس پہننا شروع کریں، یہ ریشم خواتین کے لیے تو استعمال کرنا جائز ہے، لیکن مرد ریشم استعمال، اس کو ریشم بولتے ہیں، حریر، اس کو اس کے کپڑے، اس کی چادر، اس کی رضائیہ، اس کی مختلف چیزیں اس کے استعمال کرے، وَاتَّخِذَتِ الْقَيَّانُ وَالْمَعَازِفُ، اور لوگ جو ہے میوزک کے جو سامان ہے، لہو لعب کے جو سامان ہے اس کو استعمال کرنا شروع کرے، لہو لعب، کھیل تماشا، اس پہ مصروف ہو جائے، وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے جو آخری لوگ ہیں، یعنی ابھی اس زمانے کے لوگ کہیں گے کہ پہلے زمانے کے لوگ تو کچھ نہیں جانتے تھے، آخری لوگ پہلے لوگوں کے اوپر لعنت کرے، کہیں کو تو کچھ نہیں جانتے، ہم تو فلان چیز جانتے ہیں، فلان چیز جانتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 15 چیز جب آ جائے تو اس دور میں پھر فَلْيَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، پھر اس موقع پہ تم انتظار کرو سرخ ہواؤں کی، فَلْيَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، او خصفا، یہ زمین میں دنس دے گی، او مسخن، یا چہروں کے تبدیل ہونے کے انتظار کر، یہ تینوں عذاب کی شکل ہے، گرم ہوائیں شروع ہو جائے، او خصفا، زمین میں دنسنا شروع ہو جائے، او مسخن، یا چہرے تبدیل شروع ہو جائے۔ پہلے امتوں کو پر اللہ نے اس طرح کے عذاب بھیجے، دنیا میں اللہ نے اس کو ذلیل کیا، لیکن اس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی رحمت، اس نے دعا کی کہ اللہ میری امت کو دنیا میں ذلیل نہ کرو، میری امت کو دنیا میں شرماؤ نہیں، ورنہ آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا، اس لیے کہ پرانے زمانے کی قوموں کو ایک ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے تباہ کیا، وہ تمام گناہ ہمارے اندر بحیثیت مجموعی موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اس لیے ہم بحیثیت فرد بھی، بحیثیت خاندان بھی، بحیثیت قوم بھی ان 15 چیزوں کو دے گے کہ جو بلاؤں کی باعث بن جاتے ہیں، تکالیف کے باعث بن جاتے ہیں، اور ایک قسم شرور کی باعث بن جاتے ہیں،
زندگی جو تنگ ہے تو تقریباً ہمارے معاشروں میں یہ چیزیں ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے ہوا، علی کی روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء، بلائی نازل ہونا شروع ہو جائے گی، تکالیف، مصیبتیں، اور آج ہم واقعی مصیبتوں میں، زندگی تنگ ہے، پریشانیوں میں، ہم دیکھیں کہ یہ مسائل ہمارے معاشرے میں آج کل ہے، اس لیے ہم پریشانیوں کے باعث سے اس طرح کے بے شمار احادیث ہے کہ جس میں اس امت کی رہنمائی اللہ کے نبی نے فرمائی، اس حدیث کے اندر بھی رہنمائی ہے کہ اس طرح خرابیوں سے بچ جائے، یہ خرابی اگر آ جائے تو پھر آپ کی زندگی تنگ ہوگی اور بلائے اور مصیبتیں اور تکالیف جو ہے شروع ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کے خرابیوں سے، ہر قسم کمزوریوں سے بچنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ